پیارا اور محترم اسلام بھائیو، پچھلے جمعہ میں ہم نے المستدرک للحاکم کی ایک حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس حدیث پاک کے تحت کچھ مدنی پھول بھی ہم نے سنے تھے۔ ایک مرتبہ اس حدیث پاک کے الفاظ پھر سے میں بیان کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے نبی، آپ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیاں عمر میں اضافہ کرتی ہیں۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے، اس کے مطابق پچھلے جمعہ ہم نے سنا۔ آج انشاءاللہ سنیں گے کہ نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ نیک کام کرے، اللہ کو راضی کرنے والی عبادات کرے، اسلام میں جو عبادات بتائیں ہیں وہ عبادات کرے تو بندے کے عمر میں اضافہ کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ شمار ہونے لگتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، آخرت میں ثواب، اور اسی نیکی کی وجہ سے جنت بھی مل جاتی ہے۔ لیکن دنیاوی فوائد نیکیوں میں سے یہ ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور مبارک ہے۔ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دعاؤں سے نوازیے، کل میری شادی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعاؤں سے نواز دیا۔ جب آپ کی بارگاہ سے گیا تو ملک الموت حاضر ہوئے، اور ملک الموت نے کہا کہ یہ تو کچھ دنوں کے بعد انتقال کر جائے گا، کچھ دنوں کے بعد انتقال کر جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑا غم ہوا، رنج پہنچا کہ بیچارہ ابھی خوشیوں سے دو چار ہونے والا ہے، لیکن خوشیاں کے بعد ترنت اس کو موت اپنے آغوش میں آ لے گی۔ خیر وقت گزرتا گیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرا۔ وہ کئی مہینوں کے بعد شخص سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو ان کو تعجب ہوا کہ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اس کا انتقال عنقریب ہو جائے گا، اور یہ ابھی تک زندہ ہے۔ خیر جب ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ یہ دولہا مرنے والا ہے، اور یہ تو اتنے دنوں تک زندہ رہا، دراصل بات کیا ہے؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ آپ کی بارگاہ سے جا رہا تھا تو راستے میں ایک بھکاری نظر آیا، فقیر نظر آیا، اس نے اس سے مطالبہ کیا، اس نے اس کو کچھ دے دیا، جس کے عوض میں، جس کے بدلے میں اس فقیر نے، اس بھکاری نے اس کے لیے دعا کی اور لمبی عمر کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے اس کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ یہ ہے نیکی۔ اس نے کیا کیا تھا؟ صرف صدقہ دیا تھا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں دیکھیں
کہ جب صدقے میں اتنی طاقت، اتنا پاور کہ بندے کی عمر میں اضافہ کر دے، اور صدقہ نیکی ہے، تو دیگر نیکیاں اور وہ نیکیاں جو افضل الاعمال شمار ہوتی ہوں، جو افضل نیکی شمار ہوتی ہوں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور افضل الاعمال یہ نماز ہے، افضل الاعمال نماز ہے۔ سوال ہوا کہ نماز تمام نیکیوں سے افضل کیسے ہے؟ نماز تمام نیکیوں سے افضل کیسے ہے؟ بھائی روزہ تو 15 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، 12 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن نماز سے کم ثواب۔ زکوٰۃ میں تو بندہ اپنے مال، اس مال جس کی محبت اس کے دل میں بسی ہوئی تھی، بندہ اس مال کو اللہ کی راہ میں نکالتا ہے۔ حج اتنا لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے، پھر 40 دن کا ٹور ہوتا ہے، پھر حج 5 دن کا ہوتا ہے، اس 5 دن میں محنت، مشقت، گرمی اور جو موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، میدان عرفات میں آپ جا کر دیکھیے، دن میں ٹھہرنا ہوتا ہے اور چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو گھبرا کر سائے میں آ جاتے ہیں اور اپنا حج فوت کر دیتے ہیں، اور ہوٹل میں کہتے ہیں کہ اے سی لگی ہے، وہاں میدان عرفات میں تو گرمی میں رہنا پڑ رہا ہے، لیکن یہی تو حج ہے نا۔ تو اتنی محنت مشقت سے کیا جانے والا اعمال نماز کے مقابلے میں جب آتا ہے تو ایک نظر آتا ہے، کم نظر آتا ہے۔ تو حج کو ہونا چاہیے افضل الاعمال، زکوٰۃ کو ہونا چاہیے افضل الاعمال، روزے کو ہونا چاہیے افضل الاعمال، لیکن نماز جو افضل الاعمال ہے، تمام اعمال میں سے افضل ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ آپ جتنی بھی نیکیاں دیکھ لیں، آپ جتنی بھی نیکیاں دیکھ لیں، اس میں صرف ایک ہی پہلو پایا جاتا ہے، ایک ہی پہلو پایا جاتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی عبادت کو نماز میں جمع کر دیا ہے۔ تو تمام مخلوق کی عبادت ایک طرف، بندے کی 2 رکعت نماز ایک طرف، اس لیے نماز کو کہا گیا افضل الاعمال۔ کیا کہا گیا؟ افضل الاعمال نماز ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے؟ تو کہتے ہیں دیکھیے، بعض اللہ کی مخلوق وہ ہیں جو رکوع میں ہیں، بعض اللہ کی مخلوق کیا ہیں؟ رکوع میں ہیں، بعض وہ ہیں جو قیام میں ہیں، بعض وہ ہیں جو تشہد میں ہیں، بعض وہ ہیں جو سجدے میں ہیں۔ آپ پیڑ کو دیکھ لیجئے، وہ کھڑا ہوا ہے، قیام میں ہے۔ اچھا، چوپایوں کو دیکھ لیجئے، وہ رکوع کی طرح جھکے ہوئے ہیں۔ میڈک کو دیکھ لیجئے، وہ التحیات کی طرح بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہے نا۔ اچھا، حشرات الارض جو زمین میں رینگنے والے جانور ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، وہ گویا کہ سجدے میں ہے، ان کا منہ زمین سے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق سے افضل بنایا، اشرف المخلوقات کیا، تو اس کو وہ عبادت بھی عطا کی کہ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، تو تجھ کو افضل الاعمال نماز دیتے ہیں۔ کہ اس نماز میں پیڑوں کا عبادت کرنا قیام بھی رکھا گیا، اس میں جانوروں کا رکوع عبادت کرنا بھی رکھا گیا، اور اس میں میڈک وغیرہ کا تشہد کی طرح بیٹھنا بھی رکھا گیا، اور حشرات الارض کی عبادت یعنی سجدہ بھی رکھ دیا گیا۔ اب یہ انسان کو نماز ایک ایسی نیکی دے دی گئی کہ جو معجون مرکب ہے، تمام مخلوق کی عبادت کی جامع ہے، اس لیے نماز کو افضل الاعمال کہا گیا۔ تو پیارو محترم اسلام بھائیو، جب صدقے سے عمر میں اضافہ ہو رہا ہے تو نماز پڑھنے سے عمر میں اضافہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ یہ نماز کے اعمال پہ غور کرنے پر اگر ہم جائیں نا تو اتنی رب کی حکمتیں پوشیدہ ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار نماز میں یہ بھی مل جاتا ہے، یہ بھی مل جاتا ہے۔ آج ہمیں کچھ ذرا سے بھی ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا،
وہ کہتا ہے کہ اس طرح لیٹنا، اس طرح بیٹھنا، اس طرح ورزش کرنا، اس طرح کرنا۔ ہمارے نماز میں ورزش نہیں ہے۔ اور وہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ صبح صبح ورزش کیا کرو۔ تو کیا فجر کی نماز اسلام نے ہمیں نہیں دیا؟ گھر سے مسجد کی طرف چلنا، اور یہ کہا گیا کہ جس کا گھر جتنی دور مسجد سے ہوگا اتنی ہی نیکیاں اس کو زیادہ ملیں گی، کیونکہ ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر ایک نیکی۔ فجر میں وہ گھر سے چلا، مسجد آیا، کتنی نیکیاں، پھر نماز پڑھا، اس کا پورا بدن فریش ہو گیا۔ نماز کو تو ایک طرف رکھیے صاحب، نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں نا، اس میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ بندہ جب جان جائے تو پتہ لگتا ہے کہ یار واقعی میں ہمارا اسلام یقیناً دین فطرت ہے اور دین کامل ہے، ہمیں بلاؤں سے بچانے والا ہے، ہمیں بیماریوں سے بچانے والا ہے۔ امیر اہل سنت کی ایک کتاب ہے وضو اور سائنس، اس میں امیر اہل سنت نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ انگریزی ملک میں لوگوں کا پاگل ہونا جو مرض ہے یہ بہت اکثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک علاج نکالا کہ اس کے اس گدی پر، گردن کی پشت پر پانی کے چند چھینٹے لگا دیے جائیں۔ تو جب چند دن لگایا گیا تو ان کے پاگل پن میں افاقہ ہو گیا، پاگل پن میں افاقہ ہو گیا۔ امیر سنت لکھتے ہیں کہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کیا وضو میں حکمت رکھی ہے کہ صرف وضو کے فرائض نہیں بلکہ سنن دیکھیے، یہ گردن کا ہم مسح کرتے ہیں نا، گردن کا مسح کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر دن میں چند مرتبہ پانی لگانے سے پاگلوں کا علاج کر رہا ہے، یہاں اسلام نے ہمیں وضو میں دے دیا، اسی لیے تو مسلمان جلدی پاگل نہیں ہوتا۔ جلدی کا لفظ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ بعض سوچتے ہوں گے کہ مسلمان بھی تو پاگل ہوتے ہیں، صاحب وہی ہوتا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا پاگل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا کی ہیں، ایسی چیزیں نماز کے توابع میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں رکھی ہیں کہ بندہ پاگل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پیاروں محترم اسلام بھائیو، اسلام کے ایک ایک اعمال کو اگر بنظر غائب دیکھا جائے، باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے، تو پیاروں محترم اسلام بھائیو یقیناً آپ بھی کہہ اٹھیں گے کہ جس اسلام کا کلمہ پڑھنے والا میں ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اسلام دیا، کوئی دوسرا دین نہیں دیا۔ پھر بھی پیاروں محترم اسلام بھائیو ہم دوسرے دین کے گن گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں اسلام میں تو یہ ہے، فلاں دین میں تو یہ ہے، فلاں دین میں تو یہ ہے۔ ارے انہوں نے ہماری نقل کر کے سب کیا ہے۔ سب سے پہلا دین اللہ تعالیٰ کا دین الہی دنیا میں آیا۔ سب سے پہلا انسان ہی کون ہے؟ حضرت آدم ہی ہے نا، انہی سے تو انسان کی نسل چلی۔ تو آدم علیہ السلام نبی بن کر آئے، تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ تو فرمایا نیکیاں کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے سبب اس رزق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو پہنچنے والا ہوتا ہے۔ آپ حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو ملے گا جھوٹ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے۔ تمام گناہ ایک طرف، جھوٹ کو لے لیجئے۔ آج ہم روتے ہیں نا، تنگدستی، روزگار نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں لگ رہی۔ ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کر لیں کہ ہم جھوٹ کتنا بولتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ جھوٹ محتاجی اور فقر کو پیدا کرتا ہے، بڑھاتا نہیں، پیدا کرتا ہے۔ پیدا کرنے اور بڑھانے میں پیارے اسلام بھائیوں بہت فرق ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے، عقل مند جنگل میں نہیں رہتے۔ ایک یہ ہے کہ محتاجی یا غریبی پہلے سے تھی، جھوٹ بولا تو وہ تھوڑا سے اور بڑھ گئی۔ اور ایک یہ تھا کہ بندہ خوشحال تھا، کروڑ پتی تھا، لکھ پتی تھا، لیکن جھوٹ بولا تو جھوٹ نے اس کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں محتاجی کو پیدا کر دیا۔ تو بڑھنے کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے، یہاں جھوٹ تو پیدا کر رہا ہے۔ اب پیارا محترم اسلام بھائیو، کوئی لکھ پتی یا کروڑ پتی شخص جھوٹ بولے اور وہ روڈ پتی بن جائے اور کہے کہ صاحب نہ جانے کیا ہو گئے، کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے ٹونا کروا دیا ہے۔ جی ہاں صاحب، تو نے تو جادو کروایا ہے، نہ جھوٹ بولتا نہ یہ معاملہ ہوتا۔
تو جب جھوٹ بولا جاتا ہے کاروبار میں ہو چاہے گھر میں ہو چاہے جس بھی شعبے میں ہو، وہ جھوٹ فقر اور محتاجی کو پیدا کر دیتا ہے۔ پیدا کرنے کے لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے اضافہ کرنا، جیسے ہم نے پڑھا نیکیاں کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمر پیدا نہیں ہوتی، بندے کی 10 سال عمر تھی 12 سال ہو جاتی ہے 15 سال ہو جاتی ہے، لیکن یہاں جھوٹ بولنے سے تو تن دستی اور محتاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو سنیں، اسی طرح صبح کے وقت سونا بھی رزق سے محرومی کا سبب ہے۔ صبح کے وقت فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں نا اسلام بھائی، پھر کہتے ہیں صاحب محتاجی نے تو ڈیرا جمایا ہوا ہے، 40 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے، کچھ پریشانی کا حل ہی نہیں نکل رہا۔ صاحب 10 سال سے آپ نے فجر کی نماز تو پڑھی نہیں، تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اگر فجر کی نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو اس پر عمل ہو جاتا کہ صبح کے وقت جو سوتا ہے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میں نہیں سویا تو مجھے رزق سے محروم نہیں کیا گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کے وقت اللہ رزق کی تقسیم فرماتا ہے، رزق کی تقسیم فرماتا ہے۔ جس وقت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں، اور جب سوتے ہیں اس وقت تقسیم ہو چکا ہوتا ہے، تو کیا ملے گا؟ کوٹے دار جس وقت گلہ راشن تقسیم کر رہا ہو اس وقت تو ہم آرام سے گھر میں ہو، جب ختم ہو گیا گلہ اب گھر پہنچ رہے ہیں کوٹے دار کے پاس، تو کوٹے دار کیا دے گا؟ کہے گا صاحب ختم ہو گیا۔ تو جو جلدی آئے گا اس کو ملے گا، تو جو فجر کی نماز ادا کرے گا اس کو ملے گا۔ اچھا اگلی بات سنیے، اسی طرح کثرت نیند بھی فقر و محتاجی کو پیدا کرتی ہے۔ ایک جھوٹ پیدا کرنے والی تھی فقر و محتاجی کو، اور دوسرا کثرت نوم مانے ہوتا ہے نیند، زیادہ سونا۔ تو زیادہ نیند لینا اچھی بات ہے، لیکن کتنے؟ بس 7 گھنٹہ، حد لیجیے تو 8 گھنٹہ، 10 گھنٹہ نہیں، 12 گھنٹہ نہیں، جب دیکھو سو جاؤ۔ اسی طرح عصر کے بعد بھی نہیں سونا چاہیے، مغرب کے بعد بھی نہیں سونا چاہیے، کہ اس سے پاگل ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، دین اسلام کے ایک ایک اصول کو دیکھیے، جو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب کے درجے میں آتے ہیں۔ مانیے تو صحیح، نہ مانیے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کی اہمیت کتنی ہے؟ جب ان کی مستحبات کی اہمیت کا عالم یہ ہے تو سنن کا عالم کیا ہوگا؟ واجبات کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ اعمال اور وہ نیکیاں جو فرض ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اگر خوراک کی زیادتی چاہیے، رزق کی زیادتی چاہیے تو نیکیوں میں اضافہ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ آپ سوچتے ہیں میں کیا نیکی کروں، 5 نمازیں ہی تو ہیں؟ نہیں صاحب، بہت نیکیاں ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے، سیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نیکیاں کیا ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زاد راہ اکٹھا کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ زاد راہ مطلب سفر کے لیے سامان، اور سفر کہاں کا ہے؟ قبر کا ہے، حشر کا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر الجمون میں انسان کے 6 سفر نقل فرمائے ہیں، اور 6 سفر نقل فرمانے کے بعد کہتے ہیں 3 سفر تو گزر گئے، 3 سفر باقی ہیں۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ موت سے آدمی مر جاتا ہے، بالکلیہ ختم ہو جاتا ہے، اختتام پذیر ہو جاتا ہے، غلط ہے۔ یہ تو ایک منزل سے دوسری منزل کی جانب رواں ہونا ہے۔ بندہ عالم ارواح میں تھا، ماں کے پیٹ میں آ گیا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس دنیا میں آ گیا، اس دنیا میں تھا، اب عالم برزخ میں چلا جائے گا، پھر عالم برزخ میں ہوگا، اور پھر حشر میں چلا جائے گا، پھر اس کے بعد عالم دوام میں چلا جائے گا، یا تو جنت ٹھکانا ہوگا یا تو جہنم۔ اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا کتنی بڑی لگتی ہے، ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا لگتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا حشر کی دنیا ہے۔ اور یہ دنیا جس کو عالم امکا کہتے ہیں اور جس کو عالم وجود اور عالم شہادت کہتے ہیں، یہ دنیا جس طرح ماں کا پیٹ اس دنیا کے سامنے کتنا چھوٹا لگتا ہے، اسی طرح عالم برزخ کے سامنے یہ دنیا اتنی سی ہے۔ تبھی تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض،
کہ تم نے زمین میں کتنی زندگی گزاری، تو بندہ کیا کہے گا؟ 50 سال نہ، 60 سال نہ، 100 سال نہیں صاحب، کہے گا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم حصہ گزار کے آیا ہوں۔ دنیا میں تو جھوٹ بولتا رہا، رب کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہے، استغفر اللہ، شرم نہیں آ رہی اس بندے کو۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائی، یہ جھوٹ نہیں ہے، حقیقت ہے، کیونکہ قیامت کا دن وہ دیکھ رہا ہوگا 50,000 سال کے برابر، اور یہ دنیا جو 50 سال اس کو ملی تھی، 60 سال ملی تھی، اس کو دیکھ رہا ہوگا 1 سیکنڈ۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ دنیا 1 منٹ جو 60 65 70 سال ہمارے جو ملتے ہیں نا، تو یہ 1 یا 2 منٹ آخرت کے بنتے ہیں۔ تبھی تو کہہ رہا ہے کہ ایک دن سے کم میں دنیا میں گزار کے آیا ہوں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، عقل مند وہ جو اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی 2 ستمبر 1981 میں شروع ہوئی تھی، اور کل 2 ستمبر 2021 میں دعوت اسلامی کو 40 سال مکمل ہوئے تھے۔ تو اس 40 سال مکمل ہونے میں اجتماع پاک بھی رکھا گیا تھا فیضان مدینہ میں، اور بتایا گیا تھا کہ دعوت اسلامی نے کیا مدنی کام کیا، کہاں لوگ تھے اور کہاں سے کہاں لوگوں کو پہنچایا۔ اصلاح اور نیکی کی دعوت دینے کے کام کو فروغ دے کر، بڑھا کر اسلامی بھائیوں کی کیسے اصلاح ہوئی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئیے، مدنی قافلے میں سفر کیجیے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے۔ مزید مدرسۃ المدینہ بھی انشاءاللہ لگنے کی ترکیب چل رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو خوشخبری ملے گی کہ آپ کی مسجد میں بھی مدرسۃ المدینہ جاری ہو گیا۔ جہاں آپ پڑھیے، آدھا گھنٹہ دیجیے، 15 منٹ دیجیے، اپنے دین، اپنے اسلام کی کتاب قرآن پاک پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے 89 مرتبہ ہم کو خطاب فرمایا ہے۔ اگر کوئی مجھے پکارے، آپ کو پکارے، 2 مرتبہ پکارے، جواب دے دیتے ہیں نا۔ ہمارا رب قرآن پاک میں 89 مرتبہ ہمیں خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ تو اس کلام کو تو سنیں، ہمارا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اس فرمان کو تو سنیں، اور پھر اس فرمان کو سن کر غور کریں گے تو یقیناً اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی کہ ہمارا رب ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم کو پکار رہا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکیوں کا ذہن بنائیں۔ جو بیان ہوا اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس نائب میں سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کرتے ہیں۔